جتنا یہ مجمع بیٹھا سارے کا سارا سکون کے لیے آیا، سارے کا سارا امن کے لیے آیا۔ کوئی کان میں کہہ گیا مولوی صاحب اولاد کے لیے دعا کر دو، کوئی میرے عزیزوں کان میں کہہ گیا مولوی صاحب بیمار ہوں دعا کر دو، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب کمائی کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، دعا کر دو۔ دو عالمی پریشانیوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ایک کھانے میں رزق میں انسان پریشان ہے، دوسرا امن میں انسان پریشان ہے۔ امن چاہتا ہے بیٹی کی عزت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیٹے کا کردار محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیوی کی غیرت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، میرا مکان محفوظ رہے، میرے مال ڈھور محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، فریج بھرے پڑے ہوں، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کوئی اور مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رستہ کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عبدالحنان نور الاسلام مدرسے میں جا رہے، قاری عتیق صاحب کی دعوت پر جہاں جہاں میرے بندوں سے کہہ دے جہاں تم امن اور رزق کی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہو وہاں تو اور میری پکڑ میں آؤ گے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کے لیے آسان سا نسخہ کیا بتلا دوں، تیرے بندوں کو ان سارے مسئلوں سے بچنے کا آسان حل کیا بتا دوں۔ فرمایا میرا بندہ انہیں سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وعدہ کرو کہ میرے گھر کو ویران نہیں کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم آج میرے گھر کو آباد کرنے کا وعدہ کر لو، رزق سے دسترخوان میں آباد کروں گا، سیکیورٹی سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے میں اللہ تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ لِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بازار آباد مسجد ویران، کاروبار آباد مسجد ویران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد ویران۔ میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اولاد دینے لینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ سٹوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ کماد میں مٹھاس دینے والا کون؟ کماد کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ بچہ بچی دینے والا کون؟ مکان دینے والا کون؟ لباس دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ جب ساری چیزیں اللہ نے دینی ہیں تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ بات تو اس حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کی کرتے ہو جس کے پاس وقت کے حکمران بلین چیک لے کے آئے تھے، جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور رائمنڈ کے مرکز میں لگا لو۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا۔ 3 دن دے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ، ورنہ یہ پیسے لے جا۔ اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ، بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے منگوا سکتے تھے، جنت کا جہیز منگوا سکتے تھے، عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ردائیں منگوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نور شاہ والوں کو فرما دیا، دار دین پناہ والوں کو، اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیوند والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے کہ عمر بتاؤ تیرے پیوند میں ٹاکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 گنی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیوند لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہیں، ایک ٹاکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا حق ہے، سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کریں گی بلکہ 17 پیوند والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دوز پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی، مسجد میں چلے گئے، ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتے رہے۔
صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے، فرمایا فقیرا مصلی پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا؟ کہا ہاں، کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا، تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلی پہ سر زمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا، مالک کو تیرے آنسوؤں پر اتنا پیار آیا، ان دو آنسوؤں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو، فتح ہو گئی، ایسا پانی نے غوطہ کھایا، فوجی بھی غرق ہو گئے، بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عیاض سے ملنا ضرور ہے، 3 شرطیں رکھی۔ میرے سے ملاقات کی پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کے اندھیرے میں آنا ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی، اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا، میں نے لوگوں کو بادشاہت سے لینا نہیں سکھایا، میں نے لوگوں کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے۔ خبردار، سادے لباس میں آئیو، کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یا چہرے نہیں دیکھے جاتے، یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یا مال نہیں دیکھے جاتے، یا تو دل کی منڈی ہے، یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے، چل کپڑے دوسرے پہن کے آویں۔ تیسرا، تیری میری ملاقات کی شرط ہے جب تو میرے آستانے میں، جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں، خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا، تیری میری ملاقات اندھیرے میں ہوگی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی۔ جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے یوں نہیں فرمایا جی آئے نصت بسم اللہ اہلا وسہلا مرحبا، آپ آگے ہمارے گھر، اللہ اکبر وارے نعرے ہو گئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملایا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا، فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے کہ اللہ والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی، اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا؟ فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے یہاں تو منزل نہیں ملتی، یہاں تو گمراہی ملتی ہے، منزل تو یہاں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس مصلی کے اندر اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے۔ اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی، پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا، خدا کی قسم بغل میں اس کے مصلی ہوا کرتا تھا، دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا۔ چھوڑ دو میرا عزیزو دنیا کے دھندے، جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی 2 کھائی، جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے 2 کھائی۔ وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں، آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی۔ دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے۔ رزق دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، ساری چیزیں دوں گا، لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی، اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا۔ آج میرے بزرگ کو بتاؤ، آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے اور دنیا کے بارے میں کہہ دے کماواں گے نہیں تے کھاواں گے کتے، ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزو سامان لینے کے لیے آیا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تھیلا بھر لیا۔ اس آدمی کو عقل مند نہیں کہیں گے، اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے، جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے، جس راستے پہ ڈاکو ہیں، چور چکیرے ہیں، جس راستے پر میرے عزیز و رہزن ہیں، جس راستے پہ لٹیرے ہیں،
10 मरतबा समझाया भाई इस रास्ते से न जाना, इस रास्ते से जाना, या माल भी महफूज है, जान भी महफूज है, इस रास्ते पर न जाइयो, जान भी महफूज नहीं, माल भी महफूज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अगर चाहता है माल भी तेरा महफूज रहे, अगर चाहता है मेरा बंदा जान भी तेरी महफूज रहे, तो रास्ता मैं तेरे लिए चूज करता हूँ, रास्ता मैं तेरे लिए पसंद करता हूँ। इस रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर तेरी ख्वाहिशात बन रही है, इस रास्ते पर जा रहा है जो दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल के अंदर आ रही है, कोई गारंटी नहीं तेरा ईमान भी बचेगा, तेरा माल भी बचेगा, तेरा वजूद भी बचेगा। इस रास्ते पर आ जा। वो रास्ता कौन सा? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। तकवा इख्तियार कर, एहसान करने वाला बन। तकवा क्या है? हर छोटा बड़ा गुनाह छोड़ दे। और एहसान क्या है? हर छोटी बड़ी नेकी करने में जल्दी कर। 2 काम तू करके दिखा ले, दुनिया आखिरत की कामयाबी का वादा अल्लाह तुझे करके दिखा रहा है। इतने आसान हल अल्लाह ने कुरान में बता दिए, फिर भी कोई नहीं समझ रहा। फिर सुन, भाई भाई का इतना हिमायती कोई नहीं, बीवी शोर की इतनी हिमायती कोई नहीं, बेटे औलाद औलाद माँ बाप की इतनी हिमायती कोई नहीं, पीर मुरीद का इतना ख्याल नहीं करता, शागिर्द उस्ताद का इतना ख्याल नहीं करता, मालिक मुलाजिम का इतना ख्याल नहीं करता जितना अल्लाह 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 अपने बंदों का ख्याल कर रहा है। गले में से पैसे खुट गए, कहाँ गए? उन्होंने कहा सर जी पता कोई नहीं। दवाई की डब्बी गायब हो गई, कहाँ गई? सर जी पता कोई नहीं। आइंदा ना करी, माफी नहीं मिलेगी। गिलास तोड़ दिया, यार तुझे तमाशा बनाया, हराम दी कमाई है। सौदा लेने गया, थैली फट गई, यार तेरा कम ध्यान कोई नहीं मियाँ, अपना हिसाब लेते चलता बन। कहता बाबू जी एक दफ़ा माफ़ कर दो, कहता गुंजाइश कोई नहीं, ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। 5000 मरतबा भी तौबा तोड़ दी, फिर आ जा। सुबह तोड़ी शाम फिर आ जा, शाम तोड़ी रात फिर आ जा, रात की सुबह तोड़ दी दोपहर को फिर आ जा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। या अल्लाह पहचान लेगा। फरमाया मेरा बंदा रात का अंधेरा हो, कमरा हो और यहाँ लोड शेडिंग भी हो, सोलर सिस्टम भी नाकारा हो गया हो, जनरेटर भी तेल के बगैर चलता ना हो, अंधेरा गुप अंधेरा, बच्चा उस कमरे में, माँ इस कमरे में, बच्चा उस कमरे में रो के दिखाए, माँ अंधेरे में तलाश कर लेती है, बंदा मुसल्ले पे रो के दिखाए, अल्लाह की रहमत मुसल्ले पर तलाश कर देती है। जैसे बच्चा माँ के सीने में लगने में देर नहीं करता, जब बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह की रहमत उसे सीने से लगाने में देर नहीं करती है। अल्लाह अकबर। शाम को मर्द घर आया, बीवी कहने लगी तुहानू पता है तुहाडे पुत्र ने कड़े लाड कीते ने? इतना सा पकौड़े में क्या किया कि रोटी भी पूरी, दूध भी मैंने से 2 मरतबा पिलाया, इतनी मरतबा पिलाया कि गुड़ गुड़ करके उल्टियाँ करने लगा। पैम्पर भी साफ था, मैंने पाउडर इसके पे लगाया, सुरमा लगाया, मैंने सफ़ेद रंग की बिल्कुल बारीक सी चादर दे के से सुलाया, मच्छरों ने भी तंग ना किया। लेकिन मैं जब इसके पास से गुजरी तो इसने आंखें खोला, आंखें खोल के मुझे री 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 करके दिखाया। जब मैंने कहा हाँ पुत्रा ओ मेरे लाड लिया की, तो इसका री री हाँ के अंदर बदल गया, ये हंसने लग गया। लेकिन इसकी री री में एक कशिश थी कि इसने बर्तन धो रही थी छोड़ दिए, इसने री री की मैंने झाड़ू देती छोड़ दी, इसने री री थी मैंने हड्डियां भूननी छोड़ दी, इसकी री 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 ने मुझे तड़पा के रख दिया। लेकिन इसकी री री किसी दर्द की वजह से नहीं थी, शौकिया ही री री कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, तू अपने शौहर को इसकी री री समझा रही है, मैं बंदो अपने रहमत की तुम्हें री री समझा रहा हूँ। जिस तरह बच्चे को कोई दर्द नहीं होता, री री करता है, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, तो मुसल्ले पर बैठ के बच्चों की तरह री री करने लग जा, मैं अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर दे। पता भी है बिल्ली को अभी छींचड़ा डला था, पता भी है बिल्ली ने अभी दूध पिया था, पता भी है बिल्ली ने अभी बोटी खाई थी, चूहा मुंह में लेके आई थी, लेकिन घर में कहती म्याऊं 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 म्याऊं। घर वालों से बर्दाश्त नहीं होता, वो टुकड़ा डाल देते हैं। बंदे जब तू झूठा ही मुझे म्याऊं म्याऊं करके दिखाएगा, घर वाले टुकड़ा डाल देते हैं। तेरी म्याऊं म्याऊं पर अल्लाह तेरे पर रहमत वाली चादर डाल देता है। आ तो सही किसी बहाने मेरे पास। मोटरसाइकिल यहाँ से
गुजर रही, मदरसा नूरुल इस्लाम से इस साउंड सिस्टम से अब्दुल हन्नान की आवाज़ जा रही। किसने मोटरसाइकिल रोकी? अल्लाह अकबर। उन्हें दूसरे से पूछा ए शोर के शहदा है? उन्हें कहा मदरसा नूरुल इस्लाम में जलसा हो रहा है, एक खतीब कुरान पढ़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा सुभान अल्लाह। आया नहीं, चंदा नहीं दिया, जलसे की तैयारी में शामिल हुआ। वह करीम इतना है, अल्लाह की कसम उसकी अगर सुभान अल्लाह पसंद आ गई तो इस पर भी अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही तेरी तंग है मेरे यहाँ कमी नहीं। तो कपड़े के बाजार में नजर आता है ए मेरा बंदा, तू जूतों की मार्केट में नजर आता है, तू फ्रूट मंडी में नजर आता है, तू गल्ला मंडी में नजर आता है, कभी रहमत वाले बाजार में नजर आता ही नहीं है। मेरे बाजार में भी तो आ जा, गुनाह दे के चला जा। कितने 100 के बदले 100, नाना ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह। कितने इल्लमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। गिन गिन के देना तेरा काम है, बगैर गिने तेरी झोलियों को भर देना मैं खुदा का काम है। तू देगा, तू देगा फटा नोट, तू देगा नंबर कोई नहीं, तू 100 दिखा के 10 देगा, मैं 10 दिखा के हजारों दे दूंगा। ए बंदे न हिसाब लूंगा न तेरे दिए का शुमार करूंगा। लेकिन एक बात है, हर एक से बेवफाई कर जाना, मेरे से ना करना। बीवी से नाराज हो सुलह, शौहर से नाराज हो सुलह, माँ बाप से औलाद हो सुलह, औलाद से नाराज हो सुलह। मेरे बंदे मैं जब तेरे से नाराज हूँ तो मेरे से सुलह क्यों नहीं करने आता? फिर इसका मतलब है मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। मैं तुझे बंदा समझ गया तो मुझे खुदा ही नहीं समझा। पता है मुझे गुस्सा क्यों आता है? पता मुझे गुस्सा क्यों आता है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। ज़िना कर दिया लेती देती चल जाएगी, चोरी करके माफ़ी मांगी लेती देती चल जाएगी, झूठ बोल के माफ़ी मांगी लेती देती चल जाएगी। ये सारे गुनाह बड़े छोटे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। माफ़ भी कर दूंगा, नेकियों में तब्दील करूंगा। लेकिन 2 गुनाह इतने कड़वे हैं, 2 गुनाह इतने कड़वे हैं जो दरियाओं के पानी को खारा कर देते हैं, हवाओं फिजाओं को कड़वा कर देते हैं, आसमान और ज़मीन के माहौल को गंदा कर देते हैं, इंसान को बुलंदी से उठाकर पस्ती में फेंक देते हैं, इस वजूद को जो खुशबुओं का मालिक ऐसे जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। वो 2 गुनाह कौन से? फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। बंदे सब कुछ करना माफ़ करूँगा, लेकिन ये गुनाह न मेराज में माफ़ करूँगा, न शब बरात में माफ़ करूँगा, न लैलतुल क़द्र में माफ़ करूँगा, न दिन के उजाले न रात के अंधेरे में माफ़ करूँगा। ख़बरदार मेरा शरीका ना लेके आना, न खड़ी लाना, न पड़ी लाना, न झुकी लाना, न खड़ी लाना, न टहरी लाना, न जिंदा लाना, न मुर्दा लाना, न चादर लाना, ना कोई छुआरा लाना, कोई लकड़ी लाना, न सोने की न चांदी की। सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, माफ़ी दे दूंगा, लेकिन जब मेरे साथ शरीका बर्दाश्त करेगा माफ़ नहीं करूंगा। अल्लाह क्यों फरमाया तेरे जिस्म के अंदर एक झाड़ू का तिल का फांस चुभ जाए, तेरा इतना सा जिस्म 5 फुट का बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे साथ कोई लाके शरीक कर दे, ज़मीन आसमान का मालिक वो शरीका कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कभी किसी मामले में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, खबरदार निगाह मेरी तरफ उठाना, खबरदार किसी और की तरफ, माँ बापों बहनों भाइयों रिश्तेदारों, ना 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 ना। नबी भी सामने खड़ा हो, लेने के लिए निगाह मेरी तरफ उठाना, खबरदार। क्यों? नबियों ने किससे मांगा? वलियों ने किससे मांगा? इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे थे, किससे मांगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल के ऊपर थे, किससे मांगा? ज़करिया ने बुढ़ापे के सफ़ेद बाल दिखा के किससे मांगा? माँ मरियम ने महराब में बैठ के किससे मांगा? अल्लाह क़रीती को रमान साहब में उस महराब के पास जकुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया, जामे मस्जिद उमवी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद में, उस महराब में जब माँ मरियम बैठी थी, मैं वहाँ यूँ करके हाथ में टेक लगा के खड़ा हो गया।
میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے اماں مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وہن العظم منی واشتعل الراس. بڈھڑا بھی ہو گیا, بال بھی میرے سارے بگے ہو گئے. جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے. میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا. سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام. اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ جس طرح زکریا اماں مریم کو مایوس نہ کیا اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا. اللہ ہدایت والی زندگی دینا, ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا. موت آئے رستے میں آئے بستر پر نہ آئے, لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. میرے پیارو شرک معاف کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک, خبردار نہ کرنا, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, خبردار ہر گناہ معاف کروں گا, یہ معافی کوئی نہیں. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں کو نہ فرض کر کے احسان جتلانا, کپڑے بنا کے نہ ماں کو ڈانٹنا, جوڑے بنا کے ماں کو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے کھوں کھوں کرتی جا رہی ہے گالیاں دے دے کے جھڑک جھڑک کے ڈاکٹر کی دکان پہ نہ لے کے جانا. خبردار موٹر سائیکل بھی اتنا آہستہ چلانا کہ جمپ پر اسے جھٹکا نہ لگے, اگر جمپ پر جھٹکا اسے لگ گیا تو قبر کا کھٹکا تجھ کو لگ جائے گا. خبردار ان کے کمرے میں جانا یوں کر کے چیزوں کو, ماں باپ کا تو چہرہ دور کی بات, خبردار گھر کے اندر گلاس کو بھی یوں کر کے نہ دیکھنا ورنہ تیرے عملوں کا ٹوکرا تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کروں گا. ماں باپ کے کمرے میں جائیو, خبردار ان کے آگے پیچھا کر کے کھڑا نہ ہونا ورنہ جنت کے راستے سے رخ موڑ دوں گا. خبردار کمرے میں جا, ماں باپ بیٹھے ہو ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھیو, ان کے آگے نہ بیٹھیو, ان کے سرانے نہ بیٹھیو. اگر ماں باپ نے تیرے دبکے سے رو کے دکھا دیا پھر ایسا قبر میں لٹا کے رلاؤں گا ساری دنیا تجھے چپ کرائے تو چپ کرا نہیں سکے گی. خبردار ماں باپ پر خرچ کر کر قاری عبدالشکور کو قاری عتیق کو آ کر مسئلہ نہ پوچھیو اور یہ نہ کہیو سا چار بھرامی اللہ اکبر, کوئی دکان والا کوئی مکان والا, میرے 7 بچے ہیں ماں باپ بھی میرے ذمے ہے, بولی صاحب مسئلہ چا دسو ماں پیانو میں خرچ کرا یا بھراواں دے کول ٹوڑ دا. خبردار اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ ہوں تب منت کر کے اپنے گھر کے اندر لے آنا, تو لاکھوں کا شو روم بنا لے برکت نہیں آئے گی جو اللہ ماں باپ کے سفید بالوں سے برکت عطا فرماتا. زندہ ہے تو دعائیں لے کے گھر سے نکلا کر, مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کے دعا کیا کر. زندوں کی دعا بھی اثر لائے گی, ان کی قبروں کی زیارت بھی اثر لے کے آئے گی. یہ تربیت کہاں سے ملا کرتی تھی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کون سے اسکول میں پڑھی تھی؟ بھائیوں کا پیار, وہ ٹافی منہ میں ڈالی, وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں آتی تھی, مینو بھی کھوا اپنے منہ دی اودے منہ دی اپنے منہ چ پا لئی, پھر منہ چ کٹ کے دکھائی تو کنی کھادی, تیری وڈی میری چھوٹی, پھر پا لی. وہ مونگ پھلی چھیلنا اور دانے تکیے کے نیچے رکھنا, پہلے اپنی کھا پہلے تو کھوا. ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ماں نے دینا, ایک برتن کے اندر کھلانا, ایک گلاس ایک پیالے میں سارے بھائیوں نے پانی پی لینا. 2 کی جتیاں ہی 4 نے پہن لی, کبھی ایک پہن کے باہر چلا گیا کبھی دوسرا پہن کے چلا گیا. ایک سویٹر پر 10-10 کا گزارا ہونا, ایک منجی پر 4-4 کا سونا, اور ماں کا دوپٹے کا پنکھا بنا کے یوں کر کے جھلنا, ماتھے کا بوسہ لینا. آ گئے سارے. باپ کا بوڑھے گھر کے اندر آنا, بیٹوں کا گودی چڑھنا, نہیں نہیں ابو میرا ہے ابو میرا ہے. ارے سارے عدالت کھلو کے کہندے ساڈا نہیں تیرا ہے تیرا ہے. بہنوں کا بھائیوں پر مان رکھنا, اس وقت بہنوں کا بھائیوں پر مان تھا, آج بھائیوں کی بہنوں پر ڈانٹ ہے. وہ بھی کہہ رہی اللہ کرے تو میرا بھرا نہ بن دا, وہ کہتا اللہ کر دا تو میری بہن نہ بن دی. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, خدا کی قسم رات 1 بجے پورا گھرانہ میرے سے بیعت ہوا, رات 1:15 یا 1:30 بجے رات.
طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھائی شوہر کا گلہ نہیں کیا، اس نے نہ ساس نہ سسر کا گلہ کیا، اس نے اپنے صرف باپ کا گلہ کیا۔ کہنے مولوی صاحب یہ تو عام رسم و رواج ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں سمجھتا، ہمیں تو گلہ شوہر پہ نہیں اپنے باپ پہ رونا آتا ہے، آج تک اس نے ہمیں بیٹیاں ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ اخلاق اس نبی کے دکھاتے ہو جس کے کندھے پر اس کے نواسے پیشاب کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر، اماں فاطمہ ابا علی کھڑے ہیں، حضرت حسن بچے ہیں، پتہ نہ لگا نانا محمد کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ جب ماں فاطمہ نے کپڑا نبی کا گلہ دیکھا، حضرت حسن کو گھور کے دیکھا اور یوں کر کے جھجوڑ کے پکڑنا چاہا، حضور نے فرما دیا ہے فاطمہ پر ہٹ جا، تو بے شک ماں ہوگی، اب نانا جانے یا نواسا جانے۔ اللہ تجھے کس نے کہہ دیا محمد پیشاب سے ناپاک ہو گیا؟ آج دھییں گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بچے کہتے امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا، اما نانے نے شے کھولی، نانے نے میرے چپیڑ مارتی۔ ہو نہ میرے پیارو، جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے، بہنوں کو بھابھیوں کے سپرد نہ کرنا، انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شوہر نہیں سنتا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا۔ ہمارے مہاجروں میں کہتے گڑ نہ دے، گڑ والی بات ہی کر دے، ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا لیکن ان سے ہنسنے کا حق بھی تو نہ چھین۔ یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یار کے ساتھ یاری بتلا دی، تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا، جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا آج بھی حضور کے روزانوں کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ تیری میری بیوی 4 پیسے دے کے دھوکہ دے جائے گی، اللہ نے جو نبی کو عائشہ دی، خدا کی قسم لوگ کہتے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، جا سونے مصطفیٰ کو دیکھ، آج بھی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں ایسی محبتیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، وہ کونے میں بیٹھ کے عمر ہونکے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ گھر آلیا کھن لگی خیر ہوئی، عمر کسی دشمن نے حملہ کر دیا کہ نہیں؟ عمر کوئی بیماری کا نہیں کہ اچھا کئی دن سے بھوکا ہے، تڑپ نے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا نہیں؟ کرتا جھگا جگہ جگہ سے پھٹا دیکھا کہ عمر کپڑے پہ رویا نہیں؟ ننگے پیر عمر کئی دن پھر رہے، عمر کے پاس جوتا کوئی نہیں، عمر جوتا نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کی گرماہٹ تیرے پیروں کو لگ رہی ہے، کہیں بھی کوئی نہیں۔ پھر رونے کی وجہ بتا کیا؟ کسی نے گالی دے دی، کسی نے دکھ دے دیا کہ کچھ بھی نہیں؟ کہ عمر بتا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا ہر کوئی واہ عمر کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے درے نے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری چادر نے آگ کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا تیرے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی کہہ رہا تھا تیرے خط نے دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری گھور نے بکری اور شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یہ سارے القابات مجھے ملے، ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا۔ گھر بیٹھا بچوں کو، بہووں کو، پوتوں کو تجھے دیکھا، دل کے اندر خیال آیا باہر والوں کا حق ادا کر دیا، پتہ نہیں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو زمین پہ بول رہے آسمانوں پہ خدا قرآن میں بولتا ہے۔ کون بولے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگے، فرشتے زمین پہ اتر کے سلام کرے۔ کون بولے فرمایا ماں مر جائے اولاد روئے، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ یہ عمر اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں میری گھر والی تیرا کوئی حق میرے پر ہے تو بتا۔ اب گھر والی کا سر نیچے ہو گیا، کہنے لگی عمر دکھ تو ہے کہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ناراض تو نہیں ہوگا کہ نہیں؟ کہ عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا میں نے تیرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کہ عمر دن مخلوق کی خدمت میں، رات مصلے پر روتے گزر جاتی ہے، میں تجھے حسرت بری نگاہ سے دیکھتی ہوں، میرا بھی تو کوئی حال پوچھے۔
مجھے بھی تو پوچھے کپڑے کیسے پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے کھانا کیسا پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے بستر کیسا پسند ہے، مجھے بھی پوچھے بیمار ہے صحت مند ہے، مجھے بھی پوچھے تو تنہائیاں کیسے گزارتی ہے، مجھے بھی تو کوئی ہنسانے والا ہو۔ عمر خدا بھی راضی مخلوق راضی، لیکن عمر میں تیرے سے راضی ہوں لیکن مجھے تیرے سے گلا ہے۔ اللہ، حضرت عمر نے جتی نہیں اٹھائی، کھلا نہیں مارا، واہ نبی کے عمر نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے بیوی کے آگے، فرمایا یہاں معاف کر دے، خدا کے سامنے شکایت نہ کریو، جو دکھ دینا ہے جو بدلہ لینا یہاں لے لے، اللہ کے سامنے عمر کے بارے میں کچھ نہ بولنا۔ بیوی بڑی سیانی تھی، کہہ لے گی عمر حق معاف کر دوں کہ بتا کا ایک شرط ہے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے اناج کے ڈھیر لا دے، من پسند کے کپڑے لا دے، یا روزہ رسول کے پاس کی زمین میرے نام الاٹ کرا دے۔ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے رخ حضور کے روزہ انور کی طرف موڑا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر تو ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے، اس روزے والے سے ہم نے کانوں سے سنا عمر حق معاف کرانا چاہتا ہے، کہا جی، کہا پھر وعدہ کر، کہا کیا، کہا ہاتھ پر ہاتھ رکھ، کہنے لگے وہ وعدہ نہ کرنا جو عمر پورا نہ کر سکے، کرنا عمر آج کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کر کے ہاتھ کیا، کہا عمر وعدہ کر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، رو کے فرمایا عمر کو اپنی فکر، کہ عمر لالا تو فکر نہ کر، تیرے جانے سے پہلے یہ ضمانت دے کے چلے گئے۔ حضرت عمر نے بیوی کا ہاتھ میں لیا، کہ اللہ میں اپنے بھروسے پر نہیں تیری رحمتوں کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں، اللہ اس نے وعدہ کیا سارے مجھے حق معاف کرے گی، اللہ تو بھی وعدہ کر لے اکیلا میں نہیں جاؤں گا، میری بیوی ساتھ میری ساتھ جنت کے اندر جائے گی۔ کہاں سے لاؤ بابو جی ایسے لوگ، کہاں سے لاؤ ایسے جوڑے؟ مائیں دن میں مرچی خاندے پہ ہوا کرتی تھی، رات کو مسلح پر اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ ماں باپ اولاد کو تائے چاچے دادے ماسی نانے پھوپھیوں کا پڑوسیوں کا پیار بتلایا کرتے تھے۔ اے شکور صاحب وہ کہاں چلا گیا؟ ماما دروازے پر آتا تھا، بھانجے بیگ چھپا دیتے تھے، نہیں جاون دینا، میں بھی نال جانا ہے، نہیں جاون دینا۔ کہاں گیا وہ چاچا جو مہینے بعد میرے عزیزو دیر دین پناہ میں آتا تھا؟ پوتے دروازے پر رخصت، بھتیجے رخصت کرنے آتے تھے۔ یہ مٹھاس کون دیتا تھا؟ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں اپنی گود میں لٹا کر اللہ اکبر اس کی بازوں کو اپنی ٹانگوں میں لے کر جب سر میں سے جوئیں اور نکال کے تیل لگایا کرتی تھی، سر تیل میں جایا کرتا تھا، ان کی باتوں کی مٹھاس کانوں کے ذریعے سینے کے اندر جایا کرتی تھی۔ کبھی نانے کی کہانی، کبھی مامے کی کہانی، کبھی دادی کی کہانی، کبھی نانی کی کہانی۔ جب سے ماں نے یہ پیار چھوڑ دیا، برگر پیزے بنانے شروع کر دیے تو بچہ بھی نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا، آج تو منہ پر چھتر پڑ رہے ہیں، آج تو باپوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا خدا کی قسم بچہ باپ کے سینے میں گولیاں اتارے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے پیارو، تمہارے پاس ریڈیو کے لیے، تمہارے پاس چائے والے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، تمہارے پاس اولاد کو پاس بٹھانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رہا۔ حکومت کو یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں گالیاں دینے والوں، جاؤ چوک میں چائے والے کا گرے بال پکڑو، ہر چائے والا نہیں، وہ چائے والا جس کی دکان کے اوپر چائے بھی بک رہی ہے اور اتنی بڑی ڈش بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو میں نے تیرے بچوں کا کیا بگاڑا، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا ساری زندگی میں نقصان کیا، تو ایک چائے کے کپ کے پیچھے خدا کی قسم میرے بچے کی نسل کو میرے بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ ننگی فلمیں دکھانے والا۔ جاؤ دال والے ہوٹل سے جا کے پوچھو، جوتی گاٹنے والے موچی سے پوچھو کہ تو نے بھی اپنے دل کا بیڑا غرق کیا، تیرے بھی پاس ٹی وی لگا ہوا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کمیٹیاں ڈال ڈال کر موبائل لیا، قسطوں پہ موبائل لیا،
باپ نے بینک کے اندر زمین کے کاغذ رکھوا کر رجسٹری رکھوا کر قرضہ لیا، موبائل لیا، کس لیے کہ سکون آئے گا، بچے کا ذہن کھلے گا۔ لیکن اس موبائل سے پوچھو تو صحیح، میں نے تیرا نقصان کیا کیا؟ ہر وقت میں تجھے سینے کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر وقت میں تیری سیکیورٹی کے لیے اپنا آپ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں، رات کو تجھے سرانے رکھ کے سوتا ہوں، بیوی اتنی قریب نہیں، امی اتنی قریب نہیں، پیسہ اتنا قریب نہیں جتنا تو میرے قریب ہے، لیکن بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اپنے سامنے ہر وقت پوچھتے ہو، جرت ہی نہیں اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ پیار میرا لے گیا، محبتیں میری لے گیا، نمازوں کے سجدے میرے لے گیا، قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، ذکر اذکار میرے سے لے گیا، بہن بھائیوں کا پیار میرے سے لے گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا میرے سے لے گیا، رشتہ داروں میں آنا جانا میرے سے لے گیا۔ نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت فرمایا دعا کرو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے کہتے 3 منٹ رہ گئے، چلو موبائل چلاؤ، اللہ کہتے ہو ظالمہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا، یہاں سے ملنا ہے۔ سحری کے وقت موبائل چل رہا ہے، مسجد کے اعتکاف کے اندر موبائل چل رہا ہے، تراویح کے اندر موبائل چل رہا ہے۔ او میرے پیارو، یہ بس نے دکھا کے رکھ دیا، نسلوں عقلوں کا بیڑا غرق کر رکھ دیا۔ ہم تو سمجھے تھے یہ ہماری زندگی میں پوری دنیا کو چھپا کے لائے گا، یہ تو پوری دنیا کی کارکردگی ہمارے اندر لا کے لائے گا۔ خدا کی قسم ہم بھی چلاتے ہیں، ادھر عبد الباسط کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر خدا کی قسم کسی کا ناچ گانا ہوتا ہے۔ کب تک اپنے آپ کو بچائیں؟ اوپر مفتی صاحب مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، نیچے لڑکا لڑکی ننگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس کا مقصد؟ پوری دنیا کے مغرب نے اتنی محنت کی، جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ بابو جی مسجد کے اندر 60 واٹ کا بلب ہوا کرتا تھا، ایک قرآن کے نسخے ہوا کرتے تھے، 10 پڑھنے والے 20 بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کہتے چل ہن پڑھ لے مینوں بھی پڑھن دے، ہن پڑھ لے مینوں، ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں لگا کر شرطیں لگتی تھی۔ 27ویں رات نو کنے ختم کرے گا؟ 15، میں 10 کراں گا، میں 20 کراں گا۔ یہ قرآن کی تلاوت لے گیا میرے عزیزو۔ مسجدوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا، جمعے کی نماز کے لیے خدا کی قسم اہل محلہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ کہاں گئی وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد؟ کسی کے گھر سے 10 روپے، کسی کے گھر سے 20 روپے، ارے اللہ کا گھر آباد ہوتا تھا۔ تبلیغی جماعت گئی ایک مسجد کے اندر، وہاں کے ساتھیوں نے روک دیا کہ حضرت آپ نے یہاں رات نہیں رہنا، مسجد کے اندر بھوت بلائے ہیں۔ انہوں نے کہا یار ہو اللہ کا گھر اور جنوں کا کیا کام؟ جماعت والے کہتے ہیں ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا، ایسے لگ رہا تھا جب سے مسجد بنائی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ صفائی ستھرائی کی، کھانا پینا، نماز ہوئی، تعلیم کے حلقے لگے، ذکر اذکار ہوئے۔ رات کو جب سونے لگے تو اللہ اکبر، اندھیرا گپ تھا، مسجد میں سے ڈرونی آواز آنے لگی۔ ہم سمجھے جنات آ گئے، لیکن مسجد کہنے لگی جنات کی آواز نہیں، یہ میری آواز ہے۔ اللہ اکبر، میں روزانہ روتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا، اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب سے بنایا پیسہ تو لاکھوں لگایا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، امیر تو دور کی بات ہے، ریڑھی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا، چھابڑی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا، امیر مل آنر تو دور کی بات ہے، فقیر بھی کبھی سجدہ کرنے نہیں آیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، جب مسجدوں کے رونے کی آواز گھروں میں آئے گی تو کیا مسجد کے رونے کی آواز عرشوں پہ نہیں جاتی؟ جو خدا کے گھر کو ویران کرے اللہ اس کے گھر کو آباد کیسے کرے گا؟ بچے کے ہاتھ میں بلیڈ ہو، بچہ کینچی اٹھا لے اور کینچی اٹھا کے باپ کے پاس آ جائے، باپ بے خیالی میں بچہ دامن کاٹ دے، باپ چماٹے مارتا ہے، شرم نہیں آتی؟ قیمتی کپڑا، قیمتی جھگا انہیں پایا، سگے پتر نے خون کٹ لگا کر خراب کر دیا۔ اللہ اکبر، جب تیرا بچہ تیری قیمتی چیز خراب کرے تو اسے منہ نہیں لگاتا، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ جب امتی حضور کی قیمتی چیز کو خراب کرے گا تو کیا کملی والا اسے سینے سے لگائے گا؟ کیا اس کا منہ چومے گا؟ خدا کی قسم اس سال سے پوچھو، نہ یہاں پڑھتا، نہ یہاں پڑھتا، نہ یہاں پڑھتا، سیدھا یہاں پڑھتا ہے، بگاڑا کیا؟ میرے پیاروں مروت کر کے نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم آج راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں۔
اس مرتبہ جب میں عمرے پہ گیا پچھلے مہینے دسمبر میں 2.25 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا. اللہ کی قسم حضور کو دکھڑے سنا کے آیا اور حضور کی سن کے بھی آیا. اللہ اکبر. بڑی بڑی میں نے اللہ کے نبی سے باتیں کی اور میں نے آنکھیں بند کی, تسلی والے مجھے جواب بھی ملے. لیکن پتہ نہیں تمہارے پاس زندگی میں آنا جانا, لیکن میں اتنا تمہیں بتا کے جانا, حضور بہت دکھی. عبدالحنان نے طائف کی گلیوں میں مار کھانے کا احساس کوئی نہیں. میرے چمڑے جوتیوں کے ساتھ چپک کے اتر گئے. میرے خاندان کے نوجوان نیزے کی نیز پہ چڑھ گئے. اے امت کو کیا ہو گیا, احساس ہی کوئی نہیں اپنے نبی کا. جو حضور کی سیرت کے سنت کے 4 بال چہرے پر نہیں سنبھال سکتی, وہ دل کیسے سنبھالے گی؟ نہ میرے پیارو, اگر چاہتے ہو حضور کا سامنا ہو, اگر چاہتے ہو حضور ماتھے پر بوسہ لے, اگر چاہتے ہو ہمارا وجود, ہمارا چہرہ کیڑوں سے بچھوؤں سے بچ جائے, یہ نشانی اپنی ساتھ قبر میں لے جانا. ورنہ زندگی میں جتنے بال اتروائے اتنے, خدا کی قسم اتنے بالوں کا اللہ کے نبی کو سر پر جواب دینا پڑے گا. اگر یہ بری ہوتی تو نبیوں کے چہرے پر نہ ہوتی, صحابہ کے چہرے پر نہ ہوتی. معراج کا دولہا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو